ذکر کریں گے سانحہ گل پلازا کا، جس کے بعد انتظامیہ نے عمارت کو حفاظتی جالی لگا کر سیکیور کر دیا ہے اور سانحہ گل پلازا کی FIR منظر عام پر آ گئی ہے۔ متن کے مطابق آتش زدگی کے وقت عمارت کے بیشتر دروازے بند تھے، آگ بجھانے کے آلات تھے اور نہ کوئی ہنگامی اخراج کا راستہ تھا۔ سانحہ گل پلازا کے مقدمے میں پیش رفت کے لیے انکوائری کمیٹی کے بعد پولیس کی جو خصوصی ٹیم ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے اور DIG ساؤتھ اسد رضا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 رکنی ٹیم کے سربراہ SP انویسٹیگیشن ہوں گے اور ٹیم نبی بخش پولیس اسٹیشن میں غفلت اور لاپرواہی کی دفعہ کے تحت درج مقدمے میں ذمہ داروں کا تعین کر کے گرفتاریاں بھی کرے گی۔ اور ادھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سانحہ گل پلازا کے متاثرین کو 2 ماہ میں دکانیں تیار کر کے دینے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے ہر دکاندار کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، ہر دکاندار کو 1 کروڑ روپے کا قرض بھی دیں گے، جاں بحق افراد کے ورثاء کو 1-1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ 1 کروڑ روپیہ ہر شخص جس کی جان گئی ہے اس میں کمپنسیٹ کریں گی۔ 5 لاکھ روپے فی شاپ کیپر کو ہم دیں گے تاکہ وہ اگلے 2 مہینے کے قریب اپنا گھر کا کچن چلا سکے۔ ہم ہر دکاندار کو 1 کروڑ روپے کا قرض، جس کا کولیٹرل یعنی سیکیورٹی بھی حکومت خود دے گی۔ دکان کے اندر جو سامان پڑا تھا جس سے وہ کاروبار اپنا چلا رہا تھا اور اس آگ کی وجہ سے وہ سارا ضائع ہو گیا، اس کو حکومت سندھ کراچی چیمبر کی مدد سے اس نقصان کو پورا کرے گی۔ 2 مہینے کے اندر ان کو دکانیں مل جائیں گی تاکہ وہ 2 مہینے کے اندر اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر دیں۔ FIR کٹ گئی ہے اور اس کے اندر جو بھی جوابدار ہوگا، جو بھی انکوائری میں نکلے گا، اس کو سزا ملے گی۔ ان لوگوں کی جان گئی ہے، جان کا زیادہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، اعلانات تو کر دیے گئے ہیں، نقصان کتنا ہوا ہے اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، پتہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ ہمارے نمائندے جو کراچی میں موجود ہیں ساجد رؤف ہمیں لمحہ و لمحہ وہاں سے اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں، اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہی سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ ساجد بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، وہاں پر موجود تاجر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو گل پلازا کی عمارت تھی اس کو گرین نیٹ لگا کر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ اب اس عمارت کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو ڈیمولش ٹیم ہے وہ اس حوالے سے جو اس کے منہدم ہونے یا گرانے کے حوالے سے یا دوبارہ تعمیر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کرے گی۔ دوسری جانب جو تاجر برادری ہے وہ تھوڑی سی جو ہے ہمیں پریشان دکھائی دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے جو کروڑوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ یہاں پہ کی ہوئی تھی کہ کیا آگے چند روز بعد ہی یہاں پر جو ہے کراچی بلکہ ملک میں جو ہے وہ عید آنے والی تھی، تمام خریداری وہ کر چکے تھے۔ دکاندار عید سے پہلے ہی اپنی تقریباً 2 مہینے پہلے وہ اپنی خریداری کرتے ہیں، اس لیے تمام دکانوں میں جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کا مال موجود تھا، جس کے باعث ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو دکانیں بنانے 2 مہینے کے اندر دکانیں بنانے کا جو اعلان کیا گیا وہ کافی مثبت ہے، ان کی جانب سے سراہا بھی کیا ہے۔ 1 کروڑ روپے جبکہ دکانداروں جو اس افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کو دیے جائیں گے، 5-5 لاکھ روپے ان دکانداروں کو بھی دیے جائیں گے جن کی دکانیں یہاں پر جو جلی تھی۔ کافی اس اعلان کے بعد سے جو ہے وہ دکاندار جو ہے وہ کافی مطمئن دکھائی دیتے ہیں، تاہم وہ کچھ پریشان بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کس طرح ہوگا یہ سارے جو 2 مہینے کے اندر یہ پروسیجر ہونا ناممکن نہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا پلازا یہاں پر موجود ہے اور 2 مہینے کے اندر یہ پورا پلازا دوبارہ سے تعمیر ہونا، دکانوں میں بسنا، کاروبار کا آغاز کرنا، یہ جو اقدام ہے وہ اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ 2 مہینے کا وقت جو ہے وہ انتہائی کم ہے اور اس میں پاسبل نہیں ہوتا تھا۔ ہم دکانداروں نے یہ امید ظاہر ضرور کی ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اس حوالے سے پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ساجد یہ بتائیے گا، جس طرح سے سرچ آپریشن کیا گیا، ریسکیو کیا گیا اور جو پورا آپریشن تھا مکمل کرنے کے بعد بلڈنگ کو سیل کیا گیا آپ نے بتایا، تو جو لواحقین تھے جو جب سے یہ سانحہ گل پلازا ہوا تھا اس کے بعد سے یہاں موجود تھے اپنے پیاروں کی میتوں کے لیے یا پھر ان کے اعضاء کے لیے، جس طریقے سے بھی ان کی باڈیز مل رہی تھی، ریکور ہو رہی تھی، پھر DNA ٹیسٹنگ کا ایک عمل چلا، تو اب کیا سب لوگوں
को जो उनके प्यारे हैं उनकी बॉडीज उनके हवाले कर दिए गए हैं, इस हवाले से जरा बताइएगा, या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ खड़े हों या मुतालबा कर रहे हों? देखिए बिल्कुल तमाम अफराद को तो उनकी जो प्यारों की मैयतें हैं या बाक़ियात हैं वो हवाले नहीं की गई हैं। अब तक सिर्फ मजमूई तौर पर इस जो अफसोसनाक हादसा हुआ इसके अंदर 73 अफराद की जो है वो जाँ बाक होने की जो है तस्दीक की गई है, जबकि 23 ऐसे अफराद हैं जिनकी जो है वो लाशें जिनकी शनाख्त की गई, उनकी लाशें या बाक़ियात जो है उनके अहल खाना के हवाले की गई हैं। अब भी जो है 46 से ज़ायद लोग मौजूद हैं जिनकी बाक़ियात जो है वो DNA लेबॉर्ट्री में मौजूद है और DNA का जो प्रोसेस है इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन जो लवाहिकीन का गुल प्लाजा की इमारत के बाहर आने का जो सिलसिला था वो अभी कोई चंद रोज से हम देख रहे हैं कि थम गया। तकरीबन 2 रोज से हमें यहाँ पे कोई लवाहिकीन जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। हम वो सिविल अस्पताल जरूर पहुंचते हैं, वो जहाँ DNA लेबॉर्ट्री है वहाँ जरूर पहुंचते हैं, साथ साथ जो DC ऑफिस है वो वहाँ जरूर पहुंचते हैं और मालूमात करने की जरूर कोशिश करते हैं कि आया अगर उनके जो प्यारों का कोई DNA का रिजल्ट आया है तो वो उन्हें हवाले कर दिया जाए, ताकि जो आखिरी जो उनकी नमाज जनाजा है, तदफीन के मराहिल है वो मुकम्मल किया जा सके। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली गुल प्लाजा की बात करें तो कल भी हम पूरा दिन यहाँ पर मौजूद थे और आज सुबह भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब तक उनके जो प्यारे हैं शायद उनको जो है वो सब्र आ गया है, इसी वजह से वो अब गुल प्लाजा की तरफ जो है वो अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो दीगर जो मराकिज हैं वो वहाँ का रुख जरूर कर रहे हैं। राइट साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें आगाह करने के लिए, हमारे नाजरीन को आगाह करने के लिए ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है सानिया गुल प्लाजा के हवाले से। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।